میں ایک صحافی تھا اور ہر بار مجھ تک کوئی نہ کوئی خبر پہنچتی رہتی اور میں فوراً اپنی ٹیم سمیت کیمرہ لے کر اس جگہ وقوع پر پہنچ جاتا تھا اور وہاں رپورٹنگ کرتا تھا۔ لیکن اس بار جو خبر مجھ تک پہنچی تھی وہ واقعی ایک دل خراش خبر تھی، جس کو سن کر تو میں خود کافی دیر تک سکتے میں آ گیا تھا کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو سنا تھا کہ معصوم کم سن لڑکیوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، انہیں فحش اڈے پر لے کر جاتے ہیں اور ان سے غلط کام کرواتے ہیں، لیکن ایسا پہلی بار سنا تھا کہ کم سن لڑکیاں خود چال کر ایسے فحاشی کے اڈے پر جائیں اپنی منشا اور مرضی سے۔ میرے لیے یہ بات کسی بھی طور پر ماننا آسان نہیں تھا۔ بلا معصوم بچیاں، وہ بھی صرف اور صرف 13 سے 15 سال کی۔ میرے ساتھ موجود میرا ایک صحافی دوست بھی اس کیس کو ہینڈل کر رہے تھے۔ جب اس نے مجھے اس کیس کا خلاصہ بتایا تو میرا ذہن بالکل بھی ماننے کو تیار نہ تھا۔ میں نے فوراً سر جھٹک کر اسے خاموش کروا دیا۔ میں کہنے لگا کہ ہرگز نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو معصوم بچیاں ہیں، کچے ذہن کی، انہیں تو ان سب کاموں کا، ان سب باتوں کا پتہ تک نہیں ہوگا۔ یقیناً ان کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے، کچھ تو ایسا ہوا ہے ان بچیوں کے ساتھ کہ وہ اس نوبت تک پہنچی۔ آخر کو میں خود بھی بہن بیٹیوں والا تھا، بھلا کیسے ایک دم سے اتنا بڑا فیصلہ کر سکتا تھا۔ اس فحشی کے اڈے کے بارے میں علم ہو چکا تھا، اس لیے جلد ہی ہم نے اپنا حلیہ عام لوگوں کی طرح کیا اور اس فحاشی کے اڈے پر گاہک کے طور پر چلے گئے۔ ہم نے اپنے تمام تر انتظامات کر لیے تھے اور سوچ لیا تھا کہ ان گناہ گاروں کو کیسے رنگے ہاتھوں پکڑنا ہے۔ ہم نے باقاعدہ مخصوص کیمرے اپنے کالر اور کف لنکس پر لگا رکھے تھے۔ مجھے تو حیرت اس بات پر ہوئی تھی کہ آخر اتنی معصوم بچیاں اگر آئی ہوئی ہیں تو ان کے بارے میں کسی بھی طرح کی رپورٹ سامنے کیوں نہیں آئی۔ بہرحال وہ فحاشی کا اڈا لاہور کے ایک تاریک حصے میں موجود تھا۔ دیکھنے میں تو وہ ایک گاؤں تھا۔ گاؤں کا نام کیا تھا وہ یہاں پر بتانا مناسب نہیں لگتا، مگر اس گاؤں کو دیکھ کر کوئی بھی نہیں اندازہ لگا سکتا تھا کہ اس گاؤں سے آگے جاتے ہی کیسا گھنونا کھیل شروع ہو جایا کرتا ہے۔ ایک پل کو تو مجھے یوں لگا جیسے ہم غلط راستے پر آ گئے ہیں۔ وہاں پر صورتحال بالکل ہی نارمل تھی، مگر جیسے جیسے ہم ان گلیوں سے ہوتے ہوئے آگے کو جانے لگے کہ تبھی کچھ دوری پر ایک شخص کھڑا ملا۔ میرے دوست نے مجھے اشارہ کیا، سب کچھ اسی نے ہی طے کیا تھا۔ ہم اپنی گاڑی سے اترے، ہم نے خود کو گاہک ہی ظاہر کیا تھا۔ جیسے ہی ہم گاڑی سے اترے تو اس نے کچھ دوری پر ہی ہمیں رکنے کا اشارہ کیا۔ اس کا ہر عمل بڑا ہی پرتجسس تھا اور ہم اس کے ایک ایک ایکشن کو اپنے کیمروں میں ریکارڈ کر رہے تھے۔ دھیرے دھیرے ہم اس کے پیچھے چلنے لگے۔ کچھ دوری پر آگے جاتے ہی جب ویرانہ آیا تو وہ ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے لگا۔ باقاعدہ طور پر الیکس لیگ کے بعد کہنے لگا کہ کس طرح کا مال چاہیے آپ کو، کیسا برانڈ پسند کرتے ہیں آپ۔ وہ دو معنی الفاظ میں بات کر رہا تھا۔ میرے وجود نے تو ایک پل کو جڑجڑی سی لی تھی۔ اس کو بھی تو پیدا کرنے والی ایک عورت تھی، مگر اس کے باوجود عورت ذات کو وہ برانڈ اور مال سے تشبیہ دے رہا تھا۔ بہرحال ہم اس وقت اپنی ڈیوٹی پر تھے اور ان لوگوں سے راز اگلوانے کے لیے ہی آئے تھے۔ اگلے ہی پل میرا دوست اپنے منہ میں پان چباتے ہوئے بولا کہ بس لڑکی کم سن ہونی چاہیے، خوبصورت اور جوان ہو، اس سے زیادہ تو بس ہم اور کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں کرتے۔ وہ لڑکا اگلے پل ہنسا، سگریٹ سلگا کر اپنے منہ میں ڈال کر دھوئیں کا مرگولہ ہوا میں اڑانے کے بعد بولا کہ بھائی صاحب فکر ہی مت کرو، ہمارے پاس 12 سال سے لے کر 25 سال تک ہر طرح کا برانڈ موجود ہے، جو کہو گے وہی حاضر ہو جائے گا، مگر ہاں جتنی کم عمر ہوگی روپیہ اتنا ہی زیادہ لگے گا۔ ہم اس کی ہر ایک بات کو سن رہے تھے۔ وہ خود بھی کوئی بوڑھا نہ تھا، بلکہ 35 سے 40 سال عمر کا ہی شخص تھا جو ہم سے ڈیل کرتا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم ایک گھر کے باہر پہنچے۔ اس کے دروازے پر دستک دی تو ہم گھر میں داخل ہو گئے۔ باہر تو گھر کے بالکل گپ اندھیرا تھا، رات کے 12 بج رہے تھے، مگر گھر کے اندر آتے ہی پورا گھر روشنیوں سے نہایا ہوا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ یہاں پر الگ ہی رونق چھپائی ہوئی ہے۔ وہ ہمیں ایک کمرے میں لے گیا۔ ایک کمرے میں لے جا کر اس نے ہمیں صوفے پر بٹھایا، ہمارے لیے لوازمات پیش کیے، جوس لایا گیا، مگر میں نے اور میرے دوست نے پینے سے انکار کر دیا۔ ہماری باقی کی ٹیم دھیرے دھیرے اپنی اپنی جگہ پر پہنچ چکی تھی۔ مکمل طور پر اس گھر کو ہم نے گھیرے میں لے لیا تھا، مگر اتنی چالاکی سے کہ ان لوگوں کو کانوں کان تک خبر نہ ہوئی۔ کچھ ہی دیر بعد اس گھر کا یا پھر اس فحاشی اڈے کا انچارج وہاں پر آیا، ہمارے سامنے بیٹھ کر اس نے اپنے ساتھ آئے اپنے خواجہ سرا قسم کے لڑکے کو اشارہ کیا، جو کہ اپنے جلوے دکھاتا وہاں سے چلا گیا۔ ہم اپنے آپ کو نارمل رکھے ہوئے تھے
مجھے تو سگریٹ کے دھوئیں سے بھی عجیب سی کوفت محسوس ہوتی تھی، مگر اس وقت میں وہاں پر یوں بیٹھا تھا جیسے یہ سب کچھ میرے لیے عام سی بات ہو۔ کچھ ہی دیر بعد وہاں پر وہ خواجہ سرا واپس آیا اور اس کے آتے ہی لڑکیوں کی ایک قطار کمرے میں داخل ہوئی۔ چمکیلے بڑکیلے کپڑے، نیم عریاں وجود، باریک کپڑوں سے جھلکتے ان کے وجود ایک قطار میں سامنے آ کر کھڑے ہو چکے تھے۔ وہاں پر تقریباً 8 لڑکیوں کو لایا گیا تھا، اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان 8 لڑکیوں کی عمر 12 سے 17 سال کے درمیان تھی۔ ان لڑکیوں نے اپنے چہروں کو مکمل میک اپ سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اس قدر تیار تھیں اور اپنی چال ڈال میں لچک لا چکی تھیں کہ یوں لگ رہا تھا جیسے کہ وہ کم سن معصوم بچیاں نہیں بلکہ 25 سے 30 سال کے درمیان کی کوئی لڑکی ہو۔ میں تو حیرت سے ان بچیوں کو دیکھ رہا تھا۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹیں تھیں، وہ اپنی اداؤں سے ہمیں اپنے بس میں کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر میرا تو وجود کانپنے لگا تھا۔ مجھے ان معصوم بچیوں پر ترس آ رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہاں پر بیٹھا ہوا وہ شخص کہنے لگا کہ بتائیں کون سی لڑکی چاہیے، ہر لڑکی کی قیمت الگ ہے۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ لڑکیوں کی آنکھوں میں کسی قسم کی بے بسی ہوگی، وہ رو رہی ہوں گی، مگر وہ تو سبھی ہنسی خوشی وہاں پر کھڑی تھیں۔ میں صوفے سے اٹھا اور اٹھ کر ایک نظر لڑکیوں کو بغور دیکھنے لگا۔ ان لڑکیوں کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، کہیں کوئی بے بسی، کہیں کوئی پچھتاوا مجھے نظر نہیں آیا تھا کہ جب میں چلتے چلتے وہاں کے مالک کے پاس پہنچا، اگلے پل میں نے اس انچارج کو گریبان سے پکڑا تھا اور سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ میرے تھپڑ کے لگتے ہی میرا دوسرا دوست بھی کھڑا ہو چکا تھا۔ آواز سن کر باہر سے آنے والے شخص کو بھی پکڑ لیا۔ ہر سو افراتفری سی مچ چکی تھی۔ ہماری ٹیم نے اس پورے اڈے کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ وہاں کا انچارج تو رنگے ہاتھوں ہم پکڑ ہی چکے تھے۔ ہماری ٹیم دیواریں پھلانگ کر ادھر ادھر دوڑ کر اندر داخل ہو چکی تھی۔ وہاں پر موجود جتنی بھی لڑکیاں تھیں سبھی چیخنے چلانے لگیں، مگر ہماری ٹیم کے لوگوں نے ان لڑکیوں کو بحفاظت وہاں سے لے جانا شروع کر دیا۔ ان لڑکیوں کو اپنے ساتھ لائی گئی گاڑی میں بٹھایا۔ وہاں کے انچارج اور اس کے ساتھی تو بوکھلائے ہوئے تھے، اسے تو خبر ہی نہ تھی کہ یوں اس کے فحاشی اڈے پر چھاپا پڑ جائے گا اور وہ پکڑا جائے گا۔ میرے تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ میں نے وہیں پر کئی تھپڑ اس کے منہ پر مار دیے تھے اور کہنے لگا کہ تمہیں ایک مرتبہ بھی شرم نہیں آئی؟ تم تو انتہائی گھٹیا انسان ہو، معصوم بچیوں کو اغوا کر کے یہاں لاتے ہو اور پھر ان سے جسم فروشی کا کام کرواتے ہو۔ میری بات سن کر وہاں کا انچارج کہنے لگا کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ لڑکیاں خود چل کر میرے پاس آئی تھیں، مگر میں اس کا منہ دبوچ چکا تھا۔ ان کو وہاں سے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ ان لڑکیوں سے بھی پولیس نے تفتیش کرنی تھی، مگر چونکہ پولیس آفیسر بھی میرا دوست تھا، میں نے اس سے کہا کہ باقی معاملات تم دیکھ لو، جبکہ ان لڑکیوں سے پہلے تمام تر سوال و جواب میں خود کروں گا۔ نہ جانے وہ لڑکیاں کہاں کہاں سے آئی تھیں۔ چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ پھر ان لڑکیوں سے بات کروں۔ میں جیسے اس گاڑی کی جانب بڑھا جس میں ہم نے ان لڑکیوں کو بٹھایا تھا، تو مجھے ان لڑکیوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں۔ وہ ہمارے ساتھ آئی ہماری ٹیم کا حصہ لیڈیز کے ساتھ بدتمیزی کر رہی تھی۔ وہ خود کو ان سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کوئی کسی لڑکی کے ہاتھ پر کاٹ رہا تھا تو کوئی اپنے آپ کو چھڑانے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ ہمیں جانے دو، تم ہوتی کون ہو ہمیں پکڑنے والی؟ ہم اپنی مرضی کی مالک ہیں، تمہیں کس نے اجازت دی کہ ہم پر اپنی حکمرانی دکھاؤ؟ ہم اپنی مرضی سے یہاں پر آئی تھیں۔ میرے تو کانوں سے جیسے دھواں نکلا تھا۔ یہ لڑکیاں تو بازیاب ہونے کے باوجود خود منہ سے بول کر کہہ رہی تھیں کہ وہ خود یہاں تک چل کر گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ لڑکیاں سہم چکی تھیں، کیونکہ کچھ دیر پہلے انہوں نے میرا غصہ وہاں پر دیکھ لیا تھا۔ وہ گاڑی ان لڑکیوں کو میرے گھر لا چکی تھی۔ وہ 20 کے قریب لڑکیاں تھیں جو کہ انتہائی کم عمر تھیں۔ باقی کی خواتین تو پیشہ ورانہ تھیں۔ انہیں تو فوراً وہیں سے جیل میں ڈال دیا گیا تھا، جبکہ ان معصوم بچیوں کو میں اس وقت حوالات میں قید نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ یہی چاہتا تھا کہ جیسے تیسے کر کے ان کو محفوظ طریقے سے اس کیس سے نکلوا کر ان کے گھر تک پہنچا دوں، جس سے ان کی نہ والدین کی بھی بدنامی نہ ہو اور یہ بچیاں بھی اس دلدل سے نکل سکیں، کیونکہ ایک عورت کی عزت کیا ہوتی ہے میں بخوبی جانتا تھا۔ میں نے ان 20 لڑکیوں کو اپنے گھر میں مہمان ٹھہرایا تھا۔ اپنے گھر میں کام کرنے والی ملازمہ سے کہا کہ ان کے حلیے درست کیجیے، ان کے لیے نارمل کپڑے لا کر دیے۔ جب میں اس کمرے میں داخل ہوا تو وہ 20 لڑکیاں سہمی ہوئی بیٹھی تھیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہی تھیں۔ ان کو یوں پریشان دیکھا تو میں گلا کھنکار کر کہنے لگا کہ دیکھو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ اب محفوظ ہاتھوں میں آ چکی ہو، اب کوئی بھی تم لوگوں کا بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ بہت جلدی تم لوگوں کے گھر والوں کو ڈھونڈ کر تم لوگوں کو ان کے پاس بھیج دیا جائے گا۔ میں ابھی اتنا کہہ ہی رہا تھا کہ تبھی ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی روتے ہوئے بولی
کہ ہم پہلے دلدل سے نکل کر بڑی مشکل سے اس زندگی میں لوٹے، اور اب آپ کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر وہی تکلیف دہ زندگی جینا پڑے گی۔ آخر کس نے کہا تھا آپ کو کہ ہمیں وہاں سے نکالیں؟ ہم نے تو ابھی اپنی زندگی، اپنی خواہشات پوری کرنا شروع کی تھی، مگر آپ نے آ کر سب کچھ تباہ کر دیا۔ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے وہاں پر موجود تھے، تو آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ ہم سے ہماری خوشیاں چھینتے؟ خود تو آپ بڑے لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہو، اچھے اچھے کھانے کھاتے ہو، پیسہ ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، تو پھر اپنی زندگی انجوائے کرو، ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ اس کی دیکھا دیکھی باقی لڑکیاں بھی یہی بات کہنے لگی تھی۔ وہ لڑکی جو یہ بات کر رہی تھی، اس کی عمر 14 سال تھی، جو اپنے آنسو بھی صاف کر رہی تھی اور مجھے کوس بھی رہی تھی۔ میں نے گہری سانس خارج کی اور کرسی اٹھا کر ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے اپنے دوست کی بات اب سچ لگنے لگی تھی۔ میں کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ تم سبھی اپنی مرضی سے یہاں پر آئی تھی، کیا یہ بات سچ ہے؟ وہاں موجود سبھی لڑکیوں نے ہاں میں سر ہلایا اور کہنے لگی، ہاں بالکل، ہمیں نہ ہی کسی نے اغوا کیا تھا، نہ ہی کسی نے زبردستی کی تھی، بلکہ ہم خود اپنی مرضی سے چل کر یہاں تک آئی تھیں۔ اس سے اگلا میرا سوال یہ تھا کہ تم لوگ معصوم بچیاں ہو، آخر عمریں کیا ہیں تمہاری؟ کوئی لڑکی بولی کہ میں 13 سال کی ہوں، کوئی بولی کہ میں 14 سال کی ہوں، کوئی کہنے لگی کہ اگلے ماہ میں 15 سال کی ہو جاؤں گی۔ کسی کا کہنا تھا کہ میں جب یہاں آئی تھی تو 14 سال کی تھی، اب میری عمر 16 سال ہے۔ وہاں پر سب سے کم عمر لڑکی کی عمر 13 سال تھی، جبکہ سب سے بڑی کی عمر 17 سال، اور میں حیرت سے ان بچیوں کو دیکھ رہا تھا جو اپنی عمر سے پہلے ہی بڑی ہو چکی تھی۔ میں نے سب سے ایک ہی سوال کیا کہ تم لوگ یہاں تک کیسے پہنچی؟ کیوں آئی ہو تم لوگ یہاں؟ لوگ عزت کو ترستے ہیں، آخر کس نے تم لوگوں کو اس جانب راغب کیا؟ میری بات سن کر وہاں موجود ایک لڑکی اپنی داستان سناتے ہوئے کہنے لگی، میں صرف 10 سال کی تھی جب میری امی کا انتقال ہوا اور میرے ابو نے دوسری شادی کر لی۔ دوسری بیوی کے آنے کے بعد وہ مجھ سے بات تو دور، دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے۔ کام سے گھر واپس آتے تو اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارتے۔ ان کے جاتے ہی سوتیلی ماں مجھ پر بہت ظلم کرتی، نہ ہی مجھے پیسے دیے جاتے اور نہ ہی میری ضروریات پوری کی جاتی۔ اگر ابا سے پیسے مانگتی تو وہ بھی جھڑک کر دور کر دیتے۔ میری سہیلیاں میرا مذاق اڑایا کرتی تھیں، میرے پرانے کپڑے پہنے دیکھ کر تو وہ مجھ پر طنز کرتی تھی، تو مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہ ہوتا۔ ایک روز میں یوں ہی بیٹھی ہوئی فلم دیکھ رہی تھی جس میں ایک لڑکی اپنی تمام تر خواہشات پوری کرنے کے لیے یہ طریقہ اپناتی ہے، لڑکوں سے دوستیاں کرتی ہے۔ میں نے بھی ٹھان لی کہ میرے باپ کو جب میری پرواہ نہیں، میری ماں تو مر چکی ہے، اس گھر میں جب میرا کوئی ہے ہی نہیں، تو میں بھی اب اپنی ضرورتیں یوں ہی پوری کروں گی۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے تیار رہنا شروع کر دیا۔ ٹیوشن کے بہانے میں گھر سے نکل آتی اور تیار ہو کر اپنی سہیلیوں کے ساتھ سڑکوں پر پھرتی۔ وہیں پر مجھے میری ایک سہیلی نے اس اڈے کے بارے میں بتایا۔ میری تو خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی۔ لوگ اسے مجبوری سمجھتے ہیں، مگر میں خوشی سے یہاں آئی۔ یہاں آنے کے بعد میں نے اپنی عزت کئی ہزاروں روپے کے بدلے بیچ دی، اور اب یہاں آنے کے بعد مجھے اتنے پیسے ملتے ہیں کہ میں اپنی ہر خواہش کو پورا کر سکتی ہوں، مگر آپ نے آ کر سب کچھ ختم کر دیا۔ اس لڑکی کی بات پر میں جتنا حیران ہوتا کم تھا۔ اپنے ماں باپ کی غفلت سہ کر وہ بچی فلم دیکھ کر اس غلط راستے پر چل پڑی۔ یہ تھا اس بچی کا کچا ذہن جس پر اس فلم نے ایسے اثر کیا تھا۔ میں دوسری لڑکی کی جانب مخاطب ہوا تو وہ کہنے لگی کہ میں ایک اچھے خاصے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، مجھے نہ ہی پیسوں کی کمی تھی نہ ہی کسی اور چیز کی۔ ہمارے خاندان والے بڑے شریف اور نیک لوگ تھے، میں بھی انہی کی طرح تھی، مگر پھر وقت کے ساتھ ساتھ ابا سے فرمائش کر کے میں نے ایک موبائل خرید لیا۔ موبائل پر انٹرنیٹ کا استعمال کرنا تو عام سی بات تھی۔ انٹرنیٹ پہلے تو فقط پڑھائی اور تفریح کے لیے استعمال کرتی، مگر دھیرے دھیرے میرا دھیان غلط مواد کی جانب گامزن ہونے لگا۔ اس کے بعد تو میں ایسی بہکی کہ واپس پلٹنا میرے لیے دشوار ہو گیا۔ میں نے لڑکوں سے دوستیاں کرنا شروع کر دی۔ جب میرے والد کو اس بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے مجھے بہت مارا، یہاں تک کہ یہ بھی کہہ دیا کہ وہ مجھ سے تمام تر ضروریات چھین لیں گے، میری پڑھائی بھی بند کر دیں گے۔ ان کی پابندیوں کے ڈر سے میں گھر سے بھاگ گئی اور اس اڈے پر چلی آئی، جہاں پر رہتے ہوئے میں نے اپنا نام اور رنگ ڈھنگ بھی بدل لیا ہے۔ میں نے اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی ہوئی ہے، جسم فروشی کا کام بھی کرتی ہوں اور عیاشیاں بھی کرتی ہوں۔ مجھے یہاں پر کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کر یہاں پر سکون ہے جو کہ مجھے میرے گھر میں نہیں مل سکتا تھا۔ میں نے گہری سانس خارج کر کے اس لڑکی کی بھی بات سنی۔ اس کے بعد تیسری لڑکی جس کی عمر 17 سال تھی کہنے لگی، میں بہت غریب تھی،
میرا تعلق پٹھان قبیلے سے ہے۔ میرے ابا ریڑھی پر چھلیاں بیچا کرتے تھے، مگر گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ روز وہی سوکھی روٹی اور پانی میں نمک مرچ ڈال کر مجھ سے نہیں کھایا گیا۔ میں اکثر ماں سے ضد کرتی کہ مجھے گوشت کھانا ہے، مجھے نئے کپڑے پہننے ہیں، مگر میری اماں مجھے جھڑک کر چپ کروا دیتی۔ ایک روز اماں سے جب ضد کی کہ مجھ سے سوکھی روٹی نہیں کھائی جاتی، کتنا خراب آٹا ہوتا ہے، اس سے بدبو آتی ہے، تم میرے لیے مرغی لے کر آؤ، میں نے آج مرغی کا سالن کھانا ہے۔ میری بات سن کر اماں غصے سے پھٹ پڑی، اپنے آپ کو ہی پیٹتے ہوئے کہنے لگی کہ جا کر مجھے بیچ دے، مجھے بیچنے کے بعد جو پیسے ملیں گے اس سے کھا لینا مرغی۔ امی کی وہ بات سن کر تو جیسے میں پھٹ ہی پڑی تھی، کہنے لگی کہ تجھے بیچنے کی کیا ضرورت ہے، میں خود ہی خود کو بیچ کر اپنی ضرورتیں پوری کر لوں گی۔ اس رات مجھے اماں نے بہت مارا تھا۔ ابا جب تھکا ہارا گھر آیا تو اماں نے اسے بھی بتایا، انہوں نے مجھے بہت مارا۔ ابا کہنے لگا کہ اس کی شادی کروا دیتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میری عزت پر حرف آئے۔ اگر میں موقع دیکھتے ہی ابا کی اس چھوٹی سی کٹیا سے بھاگ گئی اور پھر جیسے تیسے یہاں پہنچ گئی جہاں میرے حسن کی قدر تھی۔ میں غربت کو اپنی اماں ابا کے گھر ہی چھوڑ آئی، اور صاحب آپ کہتے ہیں کہ مجھے واپس میرے ماں باپ کے پاس بھیجیں گے، میں تو مر جاؤں گی مگر واپس اپنے والدین کے پاس نہیں جاؤں گی، ویسے بھی ہمیں دیکھ کر وہ ہمیں قتل ہی کر دیں گے۔ ان لڑکیوں کی کہانیاں مجھ پر کئی طرح کے انکشافات کر رہی تھیں۔ وہاں پر بھی 20 لڑکیاں موجود تھیں اور ہر لڑکی کی اپنی ایک کہانی تھی۔ وہ سبھی مجھے اپنی اپنی رودات سنا رہی تھی اور میں خاموشی سے سن رہا تھا۔ ان سبھی باتوں کے پیچھے اصل وجہ والدین کی غفلت تھی۔ آج کل کے والدین اپنے روزمرہ کے کاموں میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ بچوں پر دھیان دینا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے کہ ہر کوئی بس پیسے کمانے کے چکروں میں ہی لگا ہے، اسے خبر ہی نہیں کہ اس کی اولاد کیا کرتی پھر رہی ہے، اس کی ضروریات کیا ہیں۔ ماں باپ اگر اپنے دن کا کچھ وقت اپنی ان بچیوں کے ساتھ گزارتے تو شاید یہ بچیاں یہاں تک نہ پہنچتی۔ کوئی غربت کی وجہ سے یہاں پر آیا تھا اور کوئی اپنے والدین کی غفلت کی وجہ سے۔ کئی لڑکیاں جو یہاں پر موجود تھیں وہ صرف اور صرف اس وجہ سے تھیں کیونکہ ان کے پاس موبائل تھا۔ موبائل پر فحش مواد اور لڑکے لڑکیوں کی دوستیوں کو دیکھتے ہوئے وہ اس قدر آگے نکل گئیں کہ آج یہاں پر موجود تھے۔ ان کے لیے پیسہ ہی سب کچھ تھا اور پیسے کی خاطر وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھیں۔ اپنی روداد سنانے کے بعد وہ لڑکیاں رونے لگی تھیں، روتے ہوئے میرے آگے ہاتھ جوڑ گئیں، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی کہ بھلے ہی ہمیں جیل میں ڈال دو یا ہمیں مروا دو مگر ہمیں ہمارے گھر مت بھیجنا، ہم ایک مرتبہ پھر سے وہ سب اذیتیں نہیں سہ سکیں گے، ہمارے گھر والے ہمیں دیکھ کر ہمیں جان سے مار دیں گے۔ ہم جانتے ہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے مگر اب معافی مانگنے کا بھی وقت باقی نہیں رہا۔ ان میں سے ایک لڑکی روتی ہوئی یہ سب بولی تھی، اس کی دیکھا دیکھی باقی لڑکیاں بھی رونے لگی، کہنے لگی کہ صاحب جی آپ نے کہا تھا کہ ایک عورت کے لیے، ایک لڑکی کے لیے اس کی عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے، لیکن عزت تو تب ہوتی ہے کہ جب اس کی عزت کی جائے، جب گھر میں آتے ہی باپ بھائی مار پیٹ شروع کر دے، ہمیں اس گھر میں سوائے پڑے ہوئے فضول سامان کے اور کچھ بھی نہ سمجھے تو بھلا ہم کہاں سے عزت کے متلاشی رہیں۔ لڑکیاں روتے ہوئے گزارش کر رہی تھیں کہ ہمیں ہمارے گھر مت جانے دینا، ہمیں بھلے ہی دارالارمان چھوڑ دیا جائے، ہم اپنی غلطیوں پر توبہ کر کے اپنی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کریں گی۔ میں نے ان سب لڑکیوں کی بات سنی اور اس کمرے سے باہر نکل آیا۔ میرا اپنا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ آخر یہ کم سن بچیاں اس نوبت تک پہنچی کیسے انہوں نے اپنے کچے معصوم ذہنوں میں اپنا جسم بیچنے کا ارادہ کر لیا؟ آخر ایسا مواد، ایسی چیز ان تک کیسے پہنچی کہ جہاں سے یہ بات ان پر آشکار ہوئی کہ اگر وہ اپنا جسم بیچیں گے تو انہیں اس کے پیسے ملیں گے۔ سارے فساد کی جڑ یہ موبائل اور انٹرنیٹ تھا جو کہ کم عمر میں ہی بچوں کے ہاتھ میں عام طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ جہاں موجود بچیاں بھی ایسی ہی تھیں جن کے پاس انٹرنیٹ تو موجود تھا مگر سر پر کوئی نگران موجود نہیں تھا۔ وہ انٹرنیٹ کی افادیت کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات بھی اٹھا کر یہاں تک پہنچ چکی تھیں۔ بہرحال میں نے لڑکیوں کے اصل نام سے درج کی رپورٹوں کو چیک کیا جن کے کیس بند بھی ہو چکے تھے۔ میں نے بہانے سے تمام تر لوگوں کے گھر جا کر بذات خود جائزہ لیا، ان کا انٹرویو لیا اور یہی سوال کیا کہ اگر آج آپ کی بچی مل جائے تو آپ ان کے ساتھ کیسا رویہ رواں رکھیں گے۔ یہ سن کر تو وہ فوراً ہی مشتعل ہو چکے تھے، کہنے لگے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہمیں تو لگتا ہے مر چکی ہوگی، اگر واپس پلٹ بھی آئی تو ہم اس جیسی کو اپنے گھر میں رہنے کی اجازت ہی نہیں دیں گے۔ یہ جلد بازی اور جذباتی فیصلے تھے جس نے آج کئی لڑکیوں کی زندگیوں کو برباد کر کے رکھ دیا تھا۔
خدارا اپنے بچوں پر نظر رکھیں، ان سے اپنا رشتہ اس قدر مضبوط بنائیں کہ آپ کی محبت ہی ان کے لیے کافی ہو۔ بحیثیت صحافی میں نے ہر چیز کی سنگینی کو باریک بینی سے محسوس کرتے ہوئے سوچا کہ میں اس کہانی کے اختتام پر تمام والدین کو ایک پیغام دینا چاہوں گا، کیونکہ یہ پیغام صرف والدین کے لیے ہے۔ بچوں کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، بچے جس بھی راہ پر چلتے ہیں ان کے پیچھے والدین کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ کبھی والدین کے تلخ رویے انہیں اس ڈگر پر چلنے پر مجبور کر دیتے ہیں، تو کبھی والدین کی لاپرواہی ان کا یہ حال کر دیتی ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسے کچھ بھی علم نہیں ہوتا، اور جو کچھ وہ سیکھتا ہے سب سے پہلے اپنے والدین سے سیکھتا ہے، اور پھر ارد گرد کے ماحول سے سیکھنا شروع کر دیتا ہے آہستہ آہستہ۔ لیکن آج کل ہمارے ارد گرد کا ماحول اتنا معنی نہیں رکھتا جتنا کہ سوشل میڈیا کے اثرات بچوں پر نمایاں ہو رہے ہیں۔ دور حاضر میں انٹرنیٹ اور سماجی رابطوں کی ویب سائٹ سے سب ہی واقف ہیں، جو ہر گھر کی ضرورت بھی ہیں۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارے مسلم معاشرے کے اوپر پڑنے والے اثرات پہ اگر میں روشنی ڈالوں تو بلا شبہ ان کے اپنے فائدے اور نقصان ہیں۔ سوشل میڈیا کی بدولت آج دنیا گلوبل ولیج بن گئی اور بتدریج صارفین میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب معلومات کی فراہمی سے لے کر خبروں کی ترسیل بے حد آسان ہو گئی ہے، بشرط یہ کہ صارف صحیح معنوں میں باشعور اور بردبار ہو۔ مزید برآں حصول علم، تحقیق، تاثرات کا اظہار اور سماجی معاملات بھی نہایت آسان ہو گئے ہیں، مگر اس کے ساتھ کچھ نقصان بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، جیسے غلط بیانی، مکروہ فریب، سائبر کرائم، بلنگ وغیرہ۔ بچوں کا پڑھائی میں توجہ نہ ہونا، نیند کا پورا نہ ہونا، بچوں کی جسمانی سرگرمیوں میں عدم دلچسپی، میاں بیوی کے مابین خانگی مسائل وغیرہ۔ پہلے کسی کو ہراساں کرنے کے لیے اس کا روبرو ہونا ضروری تھا، مگر اب آن لائن طور پر ہراساں اور بلیک میل کیا جاتا ہے۔ پھر نوجوانوں پر ان تمام چیزوں کے منفی اثرات جیسے خودکشی، رسوائی، انتقامی کارروائی، جنسی بے راہ روی جیسی بیماریاں نظر آتی ہیں۔ سخت سیکیورٹی لگانے کے باوجود ہماری ذاتی معلومات، تصاویر اور ویڈیوز باہر آ سکتی ہیں۔